بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس جلیل القدر شخصیت کا ذکر خیر کرنے جا رہا ہوں جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، امام الانبیاء کے دوسرے یار ہیں، عدل و انصاف کے پیکر ہیں، جنہیں دنیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سلام کیوں نہ کروں، جس کو کملی والے آقا نے بارگاہ رب العالمین سے بڑی چاہت اور لجاجت کے ساتھ مانگا۔ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تقدس کو سلام کیوں نہ کروں، جس کو امام الکونین نے غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے مانگا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر کو سلام پیش کیوں نہ کروں کہ جس کو امام الانبیاء نے تہجد کی نماز میں تڑپ تڑپ کر مانگا۔ اسی لیے سارے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرید بن کر آئے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نگاہ نبوت نے جانچ لیا تھا کہ جو شجاعت سیدنا عمر کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ نگاہ نبوت نے پرکھ لیا تھا کہ جو للکار عمر کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ نگاہ نبوت نے یہ تاڑ لیا تھا کہ جو یلغار عمر کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، اس دعا کے الفاظ دیکھیں، معنی دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب، یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر ابن خطاب دے، اسلام کے غلبے کے لیے عمر ابن خطاب مجھے عطا کر دے، اسلام کے عروج کے لیے عمر ابن خطاب کو بھیج دے۔ تو اس طرح دعا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو پھر جو کفار مکہ تھے لرز کر رہ گئے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا تو ابو جہل اینڈ کمپنی تڑپ کر رہ گئی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو شیطان ماتم کرنے لگا کہ ہائے عمر کا مقابلہ کون کرے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے کر کے دکھا دیا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کملی والے آقا کو نماز پڑھانے والا سیدنا عمر بن خطاب ہے۔ کیسر و کسریٰ کو فتح کر کے ان کے تاج اتار کر اپنی پاؤں میں روندنے والا سیدنا عمر ابن خطاب ہے۔ بیت المقدس کو فتح کر کے اس کی چابیاں اسلام کے حوالے کرنے والا سیدنا عمر ابن خطاب ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں واہ عمر تیری عظمت کے کیا کہنے، واہ عمر تیرے تقدس کے کیا کہنے، واہ عمر تیری شان کے کیا کہنے۔ زبان نبوت سے یہ ارشاد جاری ہوا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ اور جس کے اسلام لانے پر، جس کے مسلمان ہونے پر، جس کے ہلکا بگوش اسلام آنے پر اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جذبات تھے، جس کی ترجمانی کسی شاعر نے یوں کی ہے کہ آپ نے زبان حال سے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا ساتھ نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔